قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل جہنم جب جہنم کے قریب جائیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے ہاں، مگر ہم نے اس کا انکار کیا۔ آگے یہ آیت تو ہو گئی تھی، آگے ہے لو کننا نسمع، یہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں بھائی؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہیں جاتے۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنمی کیا کہیں گے، دو مسٹیک ہوئی ہیں ہم سے، سننے میں غلطی کی ہے اور سمجھنے میں غلطی۔ پتہ چلا انسان کہیں بھی پہنچتا ہے نا، حق تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے کان صحیح رکھنے پڑتے ہیں، کانوں کا استعمال صحیح اور سوچنے کا استعمال۔ اگر سوچے گا درست مگر سنے گا درست نہیں، پھر بھی گڑبڑ ہوگی۔ اگر سنے گا درست مگر سوچے گا درست نہیں، پھر بھی کیا کرے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے نا آپ سوچ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں۔ بھائی ایک کیمرہ جو ایسا لگاؤ یار جو پبلک بھی آ جایا کرے اس میں۔ میں بار بار بولتا ہوں بولو نا بھائی، بولو نا بھائی، پھر بھی کیمرے میں آواز نہیں آتی نا، مجھے تو پھر بھی آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی جنات بیٹھے ہیں، کیا ہے یہ، ڈرامے تو نہیں چل رہے۔ تو مسلسل کیمرہ فوکس رہتا ہے میرے اوپر، اس سے بھی ایک پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان سے ہم نے کہا ایک اور کیمرہ لو تاکہ تھوڑا سا پبلک بھی دکھا دو۔ یہ جو ٹی وی والے تو ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ ایک بندہ بٹھائیں گے یوں کر رہا ہوگا نا، دو چار بندوں کو نا یوں کر کے ان کی وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر جب بھی کوئی بیان کر رہا ہو اسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں ریپیٹ کر کے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک جامعہ کے استاذ کے ٹیلی ویژن والے انٹرویو لینے کے لیے آئے، انٹرویو لیا تو پھر کہنے لگے اب آپ نا یوں کریں۔ وہ کہیں کیوں کروں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہم کچھ آپ کے جو ہے نا وہ شارٹس لیں گے اور پھر ہم وہ چلائیں گے۔ انہوں نے کہا مجھ سے یہ ڈرامہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مزاحیہ پروگرام آ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی جو لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک دفعہ ہنسایا جاتا ہے، ہاں ہاں ہو کر کے، وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پورے 1 گھنٹے کوئی بھی ہنستا، اتنے بور ہو رہے ہوتے ہیں وہ، تو وہی ان کا شور اور وہی ان کی ہنسی اور کہہ کے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ڈرامہ نہیں ہے نا، تو پھر ہم اس لیے بات بولتے ہیں بھائی ہنس لو یا رو لو، کچھ چہرے سے ظاہر کرو کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو دیکھو وہ کیا کہیں گے، نعقل او لو کننا نسمع او نعقل، سنتے یا سمجھتے تو پھر ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اس کو اس اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل نقلی اور دلیل عقلی۔ دلائل کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے اور ایک کو دلیل، بولو بھائی، عقلی۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ اردو میں دلیل کہتے ہیں، دلیل کی ڈیفینیشن کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسرے شے کا تصور پیدا ہو جائے۔ دیکھو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، یہی تو غیر مسلم کہتے ہیں نا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ نظر نہیں آتا، تو ہم کیوں ایمان لائیں؟ تو یاد رکھو دنیا میں جب بھی حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو آپ کے ذمے دلیل دینا ہے، اس چیز کو دکھانا آپ کے ذمے۔ عدالت میں جب کیس چلتا ہے، عدالت میں جب کیس چلتا ہے کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں، یہی ہوتے ہیں نا عدالت میں، اس نے میرے کیا کھائے ہیں؟ 1 کروڑ روپے۔ جج کے پاس جب مقدمہ جائے گا، آپ نے جا کے جج کے سامنے کیس کیا جی وسیم کباڑیے نے میرے 1 کروڑ روپے کھائے، جج جواب میں کیا، میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوا؟ بھائی جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نظر نہیں آتی، ہمیں تو جہنم نظر نہیں آتی، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، جو ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں ہم تو گاڈ کو نہیں مانتے، ہم نے تو گاڈ کو نہیں دیکھا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تم عدالت میں کیس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وسیم کباڑیہ نے میرے 1 کروڑ روپے، ایتھیسٹ میں وسیم کباڑیہ نہیں ہوتا۔ جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی ہائی پروفائل لیول ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ جب پیٹ اچھی طرح بھرا ہوا ہوتا ہے نا پھر انسان کو ہری ہری سوچتی ہے، پھر وہ اپنے رب کا
بولو بھائی, غریب آدمی انکار نہیں کرتا. اکثر یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے جنہیں فل تمیز سے مل رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, جیسے وہ بول ٹی وی میں کی جو خاتون تھی, اس کو بہت زیادہ رزق مل گیا تھا نا, تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی تھی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. جو بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر ایسی باتیں سوچتی ہیں, غریبوں کو یہ باتیں نہیں سوچتی. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا, تو بھائی عدالت میں آپ نے کیس کیا کہ بھائی اس نے میرے کتنے کھائے ہیں, 1 کروڑ. جج کہے میں نے تو نہیں دیکھا, چلو نکلو یہاں سے. عدالت میں تو سارے کیسز وہی آتے ہیں جو جج نے دیکھے ہی نہیں ہوتے, نہ وکیل نے دیکھے ہوتے ہیں. زیادہ 99.99% کیسز وہ آتے ہیں جو کسی نے بھی دیکھے نہیں ہوتے. علماء کے پاس جو کیسز آتے ہیں صبح و شام, جھگڑوں کے, وراثت کے جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے اور محلے والوں کے جھگڑے اور سیاسی جھگڑے, ان میں جس کو بھی ثالث بنایا جاتا ہے اس نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا. تو اس بیس پہ کبھی بھی کیس خارج نہیں کیا جاتا کہ چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے لہذا میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کروں گا. اگر جج کہے کہ بھئی کیس خارج کرو چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, تو آپ کہیں گے حضرت آپ کو اس لیے بٹھایا ہے کہ ہر چیز نظر نہیں آتی, آپ کے سامنے ہم دلیل سے ثابت کریں گے. اگر ہم ایسے دلائل دے دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں, تو آپ اس بیس پہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے, بولو بھائی, نہیں دیکھا. تو اب کیا کرے گا مدعی, دلیل پیش کرے گا, اور دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے ہوتا ہے, مدعا علیہ کے ذمے, بولو نا یار, نہیں ہوتا. یہ بھی بالکل ایک بدیہی چیز ہے. جیسے غفار بھائی نے سلیم کباڑیے پہ کیس کیا, 1 کروڑ روپے میں اس نے کھائے ہیں, جج کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا, یہ بھی غلط. اور جج کہتا ہے وسیم کباڑیے سے کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں کھائے. وہ پیش کر سکتا ہے؟ کوئی بھی گواہ کو لے کر آئے گا, گواہ کہیں انہوں نے نہیں کھائے, تو جج پوچھے گا کہ تم 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہو ہیں بھائی, ہو سکتا ہے اس وقت کھائے ہوں جب تم ان کے پاس موجود نہ ہو. تو کسی چیز کے ہونے پر دلیل دی جاتی ہے, نہ ہونے پر دلیل نہیں دی جاتی. اس پر دلیل کا مطالبہ جج جو ہے وہ وسیم کباڑیا سے نہیں کرے گا, وہ غفار بھائی سے کرے گا. غفار بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس نے کھائے ہیں, آپ کوئی گواہ لے کر آؤ جو جن کے سامنے آپ نے اس کو 1 کروڑ دیے ہوں. کیونکہ وسیم کباڑیا کہہ رہا ہے میں نے 1 کروڑ نہیں لیے, یہ کہہ رہے لیے, تو آپ کوئی ڈاکومنٹ, پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے دینے کے, نہیں لینے کے کوئی پیپر. وسیم کباڑیا سے تمہارے پاس کوئی پیپر ہے کہ تم نے نہیں لیے؟ وہ کہے گا میرے کس کے, کل کوئی بولے گا اس کے 20 روپے کھائے ہیں, وہ 20 کروڑ کھائے ہیں, 1 ارب پیپر ہوں گے میرے پاس پھر کہ اس کے بھی نہیں کھائے, اس کے بھی نہیں کھائے. 1 ارب 22 کروڑ انسانوں میں سے کوئی بھی کیس کر سکتا ہے, تو 1 ارب 22 کروڑ پیپر ہوں گے میرے پاس کہ کسی کے بھی, بولو نا یار, نہیں کھائے. اس لیے میں وہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں, قضائے عمری بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہے. اس کی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرو. دلیل ہمارے ذمے نہیں ہے, دلیل آپ کے ذمے ہے کہ نمازیں بغیر پڑھے بھی معاف ہو جاتی ہیں. قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہے, جب بھی نماز قضا ہوئی توبہ بھی کی گئی ہے اور قضا بھی پڑھی گئی ہے. یہ تو آپ نے مسئلہ 15ویں صدی میں ایک بدعت نکال لی کہ 20 سال کی نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو بس توبہ کافی ہے. اس کی کیا قرآن و سنت میں دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے. وسیم کباڑیے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ پیپر لے کر آؤ کہ آپ نے نہیں کھائے. نہیں کھانے کے پیپر نہیں ہوتے, پیسے نہیں لینے کے پیپر نہیں ہوتے, پیسے دینے کے پیپر ہوتے ہیں. کاش کوئی پولیس والا ہوتا ہے یہاں پہ. اب سمجھو بات کو. اب کیا ہے, سلیم غفار بھائی نے پیپر پیش کر دیے اور گواہ بھی پیش کر دیے, انگوٹھے بھی, شناختی کارڈ بھی, دیکھو اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. اب کیس کی نوعیت کیا ہو گئی؟ چینج. اب جج پوچھے گا لینا تو ثابت ہو گیا. اب وسیم کباڑیے سے کہے گا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم نے 1 کروڑ لیے ہیں,
تو وسیم کباڑیہ کہتے ہیں ہاں لیے ہیں, وہ تو ثابت ہو گیا مانتا ہوں, لیکن میں دے چکا ہوں. اب اس پر دلیل کس کے ذمے ہے؟ وسیم کباڑیہ کے ذمے. جب لینا ثابت ہو گیا تو اب واپسی یہ ایک نئی چیز ہے. اب اگر جج بے وقوف ہو, جیسے کہ ہمارے ایک جج نے کہا ہے کہ چھوڑو یار, ججوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, جج بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر بیان کا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جج نے اب کیا کیا کہ غفار بھائی سے کہا کہ تم کوئی پیپر پیش کرو کہ اس نے پیسے واپس نہیں کیے. تو اب یہ جج کی کیا ہوگی؟ بے وقوفی. بھائی پیسے لینا ثابت ہو گیا, یہ کہہ رہا ہے دیے ہیں, تو کس کے سامنے دیے ہیں؟ کوئی گواہ لے کر آؤ, کوئی پیپر. تو اب پیپر پیش کرنا یا گواہ پیش کرنا کس کے ذمے ہے؟ مقدمے کی نوعیت کیا ہو گئی؟ چینج. اور آسان مثال میں سمجھاتا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتیوں کو بے وقوف مت سمجھا کرو. اور یہ جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, قضائے عمری کے دلائل, یہ سب بیچارے وہ لوگ ہیں جو علم سے فارغ ہیں. علم سے کیا ہیں؟ فارغ ہیں. ان کو چند حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں, ان کے نمبر یاد کر لیتے ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کو مفتی بن کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں.